محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں، تحریر کیا ہے کہ یہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرنا ہے، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعات کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح۔ تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور موطا میں ہے، المنتفع شرح موطا میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول یہ تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مدبر غلام تھے، حضرت ذکوان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکامات نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب نہیں دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلہ کی مسجد کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے یعنی کوٹھے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانہ میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی ہوں موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردہ کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے باجماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا ہے، یہ 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وقف ہوتا ہے جس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی تراویح کے باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی امامت بالعموم حافظ قرآن کرتے ہیں اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جاتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروکار حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ آئے روایات کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعات کی تعداد کو سمجھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ فتاوی قاضی خانج صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 112۔ نمبر 2 علامہ علاء الدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے کے لیے جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اجتماع تھا۔ نمبر 3 امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہیں، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہے۔ علامہ ابن ارشد قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا۔ مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر ترویحہ پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی، تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں 36 رکعت 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئیں۔ 4 امام شافعی فرماتے ہیں۔ نمبر 4 امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہیں، مگر مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔
نمبر 5، ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 6، علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق تمہارا مسلک وتر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے، اور 20 رکعت 5 ترویحہ ہے، اور ایک ترویحہ 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی عیاض نے 20 رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ نمبر 7، حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل کا پسندیدہ قول ہے رکعت کا ہے، اور سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز امام احمد ابن حنبل کا استدلال بھی روایات سے یہی ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہ بمنزلہ اجماع ہے۔ نیز فرماتے ہیں جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا رہے ہوں وہی اتباع کے لائق ہے۔ رہتی دنیا تک یہ قول رائج ہے کہ جس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور چاروں امام متفق ہوں وہ جمہور عمل ہے اور درست عمل ہے۔ لہٰذا صلاۃ تراویح کی درست تعداد 20 رکعت ہے، جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح و تحلیل لازمی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں خشوع و خضوع نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔